سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، رات کو 27ویں تراویح میں قاری صاحب نے سورۃ الم نشرہ سے لے کر والناس تک ہمیں سنایا۔ ان صورتوں کے اہم مضامین سماعت فرما لیں۔ سورہ الم نشرہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شرح صدر کا بیان ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ کفار کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا حضور کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عزیمت و استقامت کی نعمت عطا فرما دی۔ یا شرح صدر سے مراد شق صدر، جب حضور کا سینہ قدس چاک کیا گیا۔ اس میں ایک آیت ہے جو حضور کی شان و عظمت کو بیان کری، بڑی خاص آیت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو جس ذات کے ذکر کو رب کریم بلند کرنے والا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو کم نہیں کر سکتی۔ یہ ہالینڈ والے، ناروے والے، ڈنمارک والے، فرانس والے جتنے مرضی گستاخانہ کھا کے چھاپ لیں یا اپنی دنیا آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، شان مصطفیٰ میں ذرا برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ذکر کو بلند فرما دیا ہے اور قیامت تک حضور کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بڑا پیارا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کے دشمن پہلے بھی تباہ و برباد ہو گئے، اب بھی ہوں گے، لیکن حضور کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آخر میں عبادات کے بعد کوشش کے ساتھ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ سورۃ 3 ہم نے سنی۔ اس صورت میں فرمایا بے شک ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا کیا۔ انسان پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے اور سب سے زیادہ حسین صورت میں رب نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کو مومنین صالحین کے علاوہ سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور شان و عظمت کا دار و مدار ظاہری صورت پر نہیں بلکہ ایمان و عمل پہ۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ آلہ ہے جو ایمان والا ہو اور اچھے اعمال والا ہو۔ سورہ الق ہم نے سنی۔ اس سورت سے وحی کا آغاز ہوا اور اس کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے قرآن میں نازل ہوئی ہیں۔ غار حرا میں یہ سورت حضور کی ذات گرامی پر نازل ہوئی۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بیان کیا گیا کہ اس کو ضعف سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ اس میں قرات کتابت کی فضیلت کو بیان کیا۔ مزید بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے مال و دولت کے اوپر تکبر کرتا ہے۔ اس صورت میں ابو جہل کی مذمت ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز سے منع کرتا تھا اور اپنے گمان میں اپنے بتوں کی مدد کرتا تھا، اور رسول پاک ابو جہل کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ قدر ہم نے سنی۔ یہ سورت شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ شب قدر کو اللہ نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرمایا، اور شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے جبریل کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کریم اس رات کو بے شمار گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سورۃ بینہ ہم نے سنی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں البینہ کا لفظ ہے جس کے معنی ہے صاف اور واضح دلیل۔ اس صورت میں اللہ کریم نے یہود، نصارہ، مجوس، مشرکین کے مذاہب باطلہ کا رد فرمایا اور اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کریں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 6 تا 8 میں کفار کو مخلوق کا بدترین گروہ قرار دیا رب نے، اور مومنین کو مخلوق کا بہترین گروہ قرار دیا۔ سورہ زلزال ہم نے سنی۔
اس صورت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلہ آئے گا، زمین کے سینے پر جو کچھ ہوا وہ سارے راز اگل دے گی، یا جو بھی اموات زمین کے اوپر ہوئیں، جو مردے دفن ہیں، وہ سب کو قیامت کو باہر نکال دے گی۔ اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کرے گی اور تمام مخلوق حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوگی، اور ہر شخص اپنی معمولی گناہ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے کہ اللہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مجاہد کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس صورت میں انسان کے نہ شکر پن اور مال سے محبت کی شدت کا بیان فرمایا، مردوں کے قبروں سے اٹھنے اور رازوں کے ظاہر ہونے اور اللہ کا ان سب سے باخبر ہونے کا ذکر ہے۔ سورہ قاریہ ہم نے سنی، القاریہ یہ پہلی آیت ہے اور یہی صورت کا نام بھی ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی اور احوال کو بیان کیا گیا اور میزان حساب کتاب جزا و سزا کا بیان فرمایا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اسے دھاکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ تکاثر ہم نے سنی۔ اس صورت میں اللہ نے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا، مگر جب قبروں میں انسان پہنچیں گے تو ان کا انجام معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عین الیقین حاصل ہوگا۔ سورۃ العصر ہم نے سنی۔ اس صورت میں بتایا انسان خسارے میں ہے، اسے نکلنے کی صرف یہ صورت ہے، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بیان کر دیے، ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو اچھی بات کی تاکید کرنا، صبر کی تلقین کرنا، حق بات کی وصیت کرنا۔ جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ کامیاب ہیں، باقی سب انسان خسارے میں۔ سورۃ ہمازہ ہم نے سنی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تانا زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور بتایا اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پہ ناز ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ سورہ فیل ہم نے سنی۔ اس سورت کا نام الفیل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے۔ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم ارادے سے چلا اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھونڈ بھیج دیا ابابیل، جس نے ابرا کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد فرما دیا، اور فرمایا کہ جنہوں نے ان پر پتھر کی کنکریاں برسا کے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت اور بزرگی کا شاندار مظاہرہ ہے۔ اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوا آج تک کہ وہ خانہ کعبے کو گرانے کی مذموم کوشش کرے۔ سورہ قریش ہم نے سنی۔ اس صورت کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ صورت میں اللہ نے قریش کے اوپر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا سفر کرتے، سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کرتے تھے، اور بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر وہ سفر کرتے تھے، ان کی معیشت مضبوط تھی، محفوظ تھی۔ اس لیے فرمایا اس مقدس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں رب نے بڑی شان عطا کی ہے۔ سورت ماعون ہم نے سنی۔ اس صورت میں ماعون یعنی روز مرہ استعمال کی معمولی چیزیں منع نہ کرنے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام الماعون رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا، اور نمازوں میں غفلت اور تمام عبادات میں ریاکاری کی مذمت فرمائی۔ فرمایا ان نمازوں
نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، یعنی جو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں یا نماز ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کا ان کے لیے بھی جہنم کا نچلا گڑھا ہے۔ استغفر۔ اور پھر سورہ کوثر ہم نے سنی، اس صورت میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کوثر دینے کا ذکر فرمایا، اس کا نام ہے الکوثر۔ یہ قرآن پاک کی مختصر سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، جس کے ذریعے عرب کے فصحاء بلغاء کو رب نے چیلنج کیا تھا، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، سورہ کوثر جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی انسان اس چیلنج خدا بندی کو قبول نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، اور اس میں رب کریم نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیے جانے کا بیان فرمایا۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، کہ حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ علم دیا کوئی حد نہیں، اولاد دی، شان دی، تقوی دیا، حسن و جمال دیا، اختیارات دیے، جو کچھ آپ کو دیا وہ بے حد و بے حساب عطا کیا۔ اور جس کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے، جہاں اللہ کے پیارے حبیب قیامت کو تشریف فرما ہوں گے اور حضور اپنی پیاسی امت کو اپنے دست انور سے حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت میں نماز ادا کرنے، قربانی کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ حضور کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے۔ حضور کے صاحبزادے کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار نے گستاخیاں کرنا شروع کر دی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد ہے کوئی نہیں، بچیاں ہیں، بیٹا تب فوت ہو گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس موقع پہ رب نے جواب میں یہ سورۃ کوثر عطا اتاری، فرمایا یہ بدبخت کہتے ہیں کہ میرے حبیب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے میرے حبیب کے نام کی عظمت کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا۔ میرے حبیب کے غلام اور حضور کے امتی ایسے آئیں گے قیامت تک جو اپنی مال جان اولاد تن من دن ہر شے سے بڑھ کے میرے حبیب سے پیار کریں گے۔ رب نے فرمایا حبیب ان کفار کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ ولید بن مغیرہ، ابو لہب، ابو جہل ختم ہو جائیں گے، تیرے نام کا ڈنکا تو قیامت تک بجتا رہے گا۔ ان شانیک هو الابتر، اے حبیب تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کافرون نے سنی کافرون، اس میں کفار مکہ کو اللہ نے کافرون سے مخاطب کیا، اس کا نام الکافرون ہے۔ اس میں پیغام دیا گیا کہ حق اور باطل میں مفاہمت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ سورۃ نصر ہم نے سنی، یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، سورۃ النصر۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اظہار نعمت کے تشکر کے طور پہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس سے استغفار طلب کی جائے۔ پھر سورۃ لہب ہم نے سنی، اس سورت میں دشمن رسول ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ یہ دونوں حضور کے سخت دشمن تھے، مخالف تھے۔ ام جمیل کا کام کیا تھا؟ سارا دن جنگل میں جانا اور کانٹے دار لکڑیاں جمع کرنا اور رات کو حضور کے راستے میں بچھانا، جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب نماز تہجد کے لیے حضور جب حرم کعبہ میں تشریف لاتے تو حضور کے راستے میں ام جمیل وہ کانٹے دار وہ ٹہنیاں اور شاخیں کھلار آتی، پھینک آتی تاکہ حضور کے پاؤں زخمی ہوں گے۔ یہ وہ بدبخت عورت۔ ابو لہب بھی بے ادب تھا، اور اللہ کی شان دیکھیں، دونوں ذلیل ہو کے مرے۔ ام جمیل لکڑیوں کا گٹھا اس نے باندھا، اپنے پشت کے اوپر اٹھایا، گرمی تھی، راستے میں تھک گئی، تھوڑی دیر آرام کرنے بیٹھی، آنکھ لگ گئی اور گٹھا پشت پہ تھا، رسی اس کے گلے میں تھی، اور وہیں اس کو جیسے وہ پھانسی نہیں ہوتی
اس طرح اس کے گلے کو پھانسی آئی خود ہی اور وہیں موت کے گھاٹ اتر گئی۔ ابو لہب جو حضور کا بے ادب تھا، اس کے جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئے اور طاعون کی وبا تھی، اس کو مرض تھی۔ بچوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا کہ یہ بیماری کہیں ہماری تک بھی منتقل نہ ہو جائے۔ سسک سسک کے تکلیف کے عالم میں مر گیا، اب کوئی اسے دفن کرنے والا بھی نہ تھا۔ لوگوں نے بچوں کو شرم دلائی، حیا کرو، تمہارا باپ تو تھا نا۔ ابو لہب کے بیٹوں نے تب بھی اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگایا، مزدور بلائے، پیسے دیے اور انہوں نے گڑھا کھود کے اسے زمین کے اندر پھینک دیا۔ اس طرح اللہ نے دونوں کو ذلیل رسوا کر کے موت کی نیند سلایا تاکہ قیامت تک حضور کے گستاخوں کو پتہ چل جائے جو حضور کا بے ادب ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کلپ آیا، میں نے بھی دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، ہالینڈ کا وہ خبیث جس نے ہمارے آقا کے گستاخانہ خاکے چھاپے تھے، وہ کہیں گاڑی میں جا رہا تھا سفر پر، اللہ کی شان کی اچانک گاڑی کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور وہ وہیں جل کے خاکستر ہو گیا۔ اللہ نے بتایا نا، یہ جتنے بھی حضور کے گستاخ ہیں، ہالینڈ کے خبیث ہوں، فرانس کے ہوں اور جناب ناروے ڈنمارک کے ہوں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ اخلاص ہم نے سنی، اس صورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کی کوئی اولاد، یہ سارا ذکر ہے۔ سورہ فلق ہم نے سنی اور اس میں اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ پناہ مانگو مخلوق کے شر سے، اللہ نے ہر قسم کے شر سے، ظلمت کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، حاسدین کے شر سے اس صورت میں پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ سورۃ ناس قرآن پاک کی آخری صورت ہے، یہ ہم نے سنی اور اس میں بھی اللہ کریم نے پلٹ کر چھپ کر وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اللہ نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو بہکانے والے، وسوسے ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ یہ آخری دو صورتیں بڑی خاص ہیں جی، جنات کا سایہ ہو، کالا علم و جادو ہو، یہ دو صورتیں بہترین توڑ ہیں۔ جس گھر میں جنات کا سایہ ہو یا کسی بندے پہ ہو، یہ دو صورتیں آپ پڑھیں، 11 بار پڑھیں، پھونک ماریں پانی پہ، اس کو پھونک مار کے پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کا جادو، کالا اور جنات کا سایہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آخری 3 صورتیں بڑی خاص ہیں، ہمارے پیارے آقا کا یہ معمول تھا، حضور صبح و شام یہ آخری 3 صورتیں، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر حضور اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے اور اپنے متبرک ہاتھوں کو اپنے سر اور چہرہ انور پر پورے بدن پہ حضور پھیر لیتے۔ یہ عمل حضور 3 دفعہ فرماتے، صبح بھی شام کو بھی، اور یہ عمل اس کی برکت سے بندہ ہر قسم کی جادو ٹونے، کالے علم اور حاسدین کے شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ آخری 2 صورتیں رات کو سونے سے پہلے، باقی 3 صورتیں فلق، ناس اور اخلاص 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ سونے سے پہلے پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے، پورے بدن پر، چہرے پر، سر پہ اپنے ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی جن سایہ، کوئی کالا جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آج اللہ کی توفیق سے ہم نے بھی پورے قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہ رب کریم کا کرم ہے اور آپ سب کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے پورے مہینے میں قرآن پاک کا خلاصہ اللہ نے ہمیں سننے سنانے کی توفیق بخشی۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ہمارے درس قرآن کو، خلاصہ قرآن کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا